صحیح مسلم احادیث کتاب کا نام ذکر، دعا و استغفار کا بیان، لا الہ الا اللہ سبحان اللہ کہنے اور دعا مانگنے کی فضیلت کے بیان میں۔ حدیث نمبر 6840۔ حضرت ابو مالک اشجعی رضی اللہ عنہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، جب کوئی مسلمان ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے نماز سکھاتے، پھر اسے حکم کرتے کہ وہ ان کلمات سے دعا مانگے: اللہم اغفر لی وارحمنی واہدینی وعافینی وارزقنی۔ کتاب کا نام ذکر، دعا و استغفار کا بیان، تلاوت قرآن اور ذکر کے لیے اجتماع کی فضیلت کے بیان میں۔ حدیث نمبر 6843۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس آدمی نے کسی مومن سے دنیا میں مصیبتوں کو دور کیا، اللہ تعالیٰ اس سے قیامت کے دن کی مصیبتوں کو دور کرے گا، اور جس نے تنگ دست پر آسانی کی، اللہ اس پر دنیا میں اور آخرت میں آسانی کرے گا، اور اللہ اس بندے کی مدد میں ہوتے ہیں جو اپنے بھائی کی مدد میں لگا ہوتا ہے، اور جو ایسے راستے پر چلا جس میں علم کی تلاش کرتا ہو، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ذریعہ جنت کا راستہ آسان فرما دیتے ہیں۔ اور جو لوگ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں اور اس کی تعلیم میں مصروف ہوتے ہیں، ان پر سکینہ نازل ہوتی ہے اور رحمت انہیں ڈھانپ لیتی ہے، اور فرشتے انہیں گھیر لیتے ہیں، اور اللہ ان کا ذکر اپنے پاس موجود فرشتوں میں کرتے ہیں، اور جس شخص کو اس کے اپنے اعمال نے پیچھے کر دیا اس کا نسب آگے نہیں بڑھا سکتا۔ حدیث نمبر 6847۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا مسجد میں موجود ایک حلقہ کے پاس سے گزر ہوا تو کہا، تم کو کس چیز نے بٹھایا ہے؟ انہوں نے کہا، ہم اللہ کے ذکر کے لیے بیٹھے ہیں۔ انہوں نے کہا، کیا تمہیں اللہ کی قسم صرف اسی بات نے بٹھایا ہوا ہے؟ انہوں نے کہا، اللہ کی قسم ہم صرف اسی لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ حضرت معاویہ نے کہا، میں نے تم سے قسم کسی بدگمانی کی وجہ سے نہیں لی، اور میرے مقام و مرتبہ والا کوئی بھی آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مجھ سے کم حدیثوں کو بیان کرنے والا نہیں، اور بے شک ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے ایک حلقے کی طرف تشریف لے گئے تو فرمایا، تمہیں کس بات نے بٹھایا ہوا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا، ہم اللہ کا ذکر کرنے اور اس کی اس بات پر حمد کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں کہ اس نے ہمیں اسلام کی ہدایت عطا فرمائی اور ہم پر اس کے ذریعے احسان فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا اللہ کی قسم تمہیں اس بات کے علاوہ کسی بات نے نہیں بٹھایا؟ صحابہ نے عرض کیا، اللہ کی قسم ہم صرف اسی لیے بیٹھے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تم سے قسم کسی بدگمانی کی وجہ سے نہیں اٹھوائی، بلکہ میرے پاس جبریل آئے اور انہوں نے مجھے خبر دی کہ اللہ رب العزت تمہاری وجہ سے فرشتوں پر فخر کر رہا ہے۔ حدیث نمبر 6848۔ حضرت اغر مزنی صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے دل پر کبھی کبھی غفلت آ جاتی ہے، اسی وجہ سے میں دن میں 100 مرتبہ اللہ سے استغفار کرتا ہوں۔ حدیث نمبر 6852۔ حضرت ابو موسیٰ سے روایت ہے کہ ہم ایک سفر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، صحابہ نے بلند آواز سے اللہ اکبر کہنا شروع کر دیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، اپنی جانوں پر ترس کرو، تم کسی غائب یا بہرے کو نہیں پکار رہے ہو، بلکہ تم سننے والے اور قریب والے کو پکار رہے ہو، اور وہ تمہارے ساتھ ہے۔ اور میں اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کھڑا لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ رہا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عبداللہ بن قیس، کیا تمہیں جنت کے خزانوں میں سے خزانہ نہ بتاؤں؟ میں نے عرض کیا، کیوں نہیں اے اللہ کے رسول؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا حول ولا قوت الا باللہ کہو۔ حدیث نمبر 6863۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من العجز
والکسل والجبن والحرم والبخل واعوذ بک من عذاب القبر ومن فتنۃ المحیا والممات۔ اے اللہ، میں تجھ سے عاجز ہونے، سستی، بزدلی، بڑھاپے اور بخل سے پناہ مانگتا ہوں، اور میں تجھ سے عذاب قبر، زندگی اور موت کی آزمائشوں سے پناہ مانگتا ہوں۔ حدیث نمبر 6868۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، جس آدمی نے کسی جگہ پہنچ کر اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، بس میں اللہ کے کلمات تامہ کے ساتھ ہر مخلوق کے شر سے پناہ مانگتا ہوں پڑھ لیا، تو اسے اس جگہ سے چلنے تک کوئی بھی چیز نقصان نہ پہنچائے گی۔ حدیث نمبر 6870۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، اے اللہ کے رسول، مجھے رات بچھو نے کاٹ لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تو شام کے وقت اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق پڑھ لیتا تو تمہیں یہ تکلیف نہ پہنچاتا۔ ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت بہت شکریہ۔ اللہ پاک آپ کو اس کی جزا دے۔